الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، جملہ حاضرین و سامعین، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اختلاف امتی رحمت، آراء کا مختلف ہونا، رائے کا اختلاف رحمت ہے، رائے کا اختلاف رحمت ہوتا ہے۔ اور یہ علم والوں کے علم کا امتحان ہوتا ہے۔ بندے کے اصل علم کا اور شخصیت کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب اس سے اختلاف کیا جائے۔ اختلاف رائے کو تنقید نہیں سمجھنا چاہیے، حالانکہ تنقید بھی بعض معنی میں اچھی ہوتی ہے۔ تنقید برائے اصلاح ہو تو یہ کرنی چاہیے، لیکن لوگ تنقید نہیں کرتے، توہین کرتے ہیں۔ تنقید کرنا عالم کا، بڑے کا، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بڑا بھائی ہے، تو وہ ہمارے کسی کام پر تنقید کرتا ہے، یا ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو وہ ہمارے کسی پہلو کی اصلاح کرتے ہوئے اس پر نقد کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو یہ اس کا رائٹ ہے۔ لیکن تنقید کرنے والے کی نیت اصلاح کی ہونی چاہیے، نہ کہ توہین کرنے کی۔ تو اکثر لوگ تنقید دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اور دوسروں کی توہین کرنے کے لیے تنقید کرتے ہیں، اور وہ غلط تنقید ہوتی ہے۔ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ تو جو اختلاف رائے ہے، آراء کا مختلف ہونا، اس کو بے ادبی نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں آدمی میری رائے سے اختلاف رکھتا ہے تو یہ بے ادب ہے۔ جبکہ اگر جو لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں وہ کسی کو اختلاف کی اجازت ہی نہیں دیتے، جبکہ ایسا معاملہ تو اللہ نے اپنے لیے بھی پسند نہیں کیا۔ مثلا جو قادر مطلق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے اللہ، میرے رب نے فرشتوں سے کہا فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو مشورہ طلب کیا۔ تو فرشتوں نے کہا الہی، یہ جو بندہ نائب خلیفہ آپ بنانا چاہتے ہیں، یسفک الدماء، یہ خون بہائے گا۔ انہوں نے دلیل دی نہ بنانے کی، اور اللہ کو یہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا جو اللہ تعالی کی منشا کے خلاف تھا، اور کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مالک ہم ہیں نا تیری تسبیح کرنے والے، ہم عبادت بھی کریں گے، تسبیح بھی کریں گے، یہ بندہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو منشائے الہی تو بنانے کی تھی،
کیونکہ کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا نہ بنائیے، یہ خون ریزی کرے گا۔ اگر آپ کو فقط تسبیح کرنے والے درکار ہیں تو نحن نسبح بحمدک، ہم ہیں نا تسبیح کرنے والے، تو اس کو نہ بنائیے، یہ خون ریزی کرے گا، یہ زمین میں فساد بپا کرے گا زمین پر۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالی کی منشا کے خلاف اپنی رائے دی، تو رب ذوالجلال ان پہ ناراض نہیں ہوا۔ جن سے رائے طلب کی جائے پھر ان سے ناراض تو نہیں نہ ہوتے کہ بھئی تم میرے خلاف چلتے ہو۔ تو جب آراء مختلف ہوتی ہیں، ایک بات مختلف اذہان اور سمجھدار لوگوں کے ذہن سے گزر جاتی ہے تو وہ بات پختہ ہو جاتی ہے اور اس میں صلابت آ جاتی ہے، اس میں پختگی آ جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر موجود خامیاں نکل جاتی ہیں اور صاف بات نکھر کر الگ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں شاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم، کہ اپنے معاملات کو مشورہ سے حل کرو، اور مشورہ اگر کوئی دے تو اس کا سننا چاہیے، اس کو اپنی منشا کی مخالفت نہ سمجھا جائے۔ اگر سارے لوگ آپ کی آراء پر یس کرنے والے ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سیدھی راہ پر نہیں ہیں، کیونکہ آپ غلط کہیں گے وہ یس کرتے جائیں گے۔ تو اس وقت تک آپ کا معاملہ درست رہے گا جب تک آپ کے دوستوں میں ایسے لوگ موجود ہوں جو آپ کے غلط کو غلط کہہ سکتے ہوں کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے قیدی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، 70 بندے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر آپ کی کیا رائے ہے؟ حالانکہ حضور اللہ کے نبی تھے، ان پر وحی آتی تھی۔ ابو بکر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ان سے پیسے لیں، چھوڑ دیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، پھر ستائیں گے، جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کریں، جو مولا علی کے رشتہ دار ہیں وہ مولا علی کے حوالے کریں، ہم 70 کے 70 کی گردنیں اڑاتے ہیں۔ 2 مشورے آ گئے، حضور ناراض نہیں ہوئے، آپ نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند کیا، فیصلہ دے دیا، لیکن اس کے بعد وحی آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے ابو بکر کی رائے پر فیصلہ کیا ہے مگر مجھے عمر کی رائے پسند تھی۔ اللہ نے وہی فرمائی کہ آپ نے ابو بکر کی رائے کو مانا مگر مجھے عمر کی رائے پسند تھی۔ اللہ فرماتا تو اختلاف رائے کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، انسان اپنی رائے میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان پڑھ اور پڑھے لکھے کے اختلاف میں فرق ہوتا ہے۔ ان پڑھ آدمی سے آپ اختلاف کریں گے تو وہ آپ پر غصہ ہو جائے گا، ان پڑھ آدمی اور مغرور آدمی کبھی تنقید برداشت نہیں کرے گا۔ صاحب تقوی اور صاحب حلم لوگ تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، اور جب کوئی شخصیت مکمل شخصیت تو اللہ کے اور اس کے رسول اللہ کے رسول کی ہے نا، لیکن اگر کوئی انسانوں میں سے شخصیت مکمل ہو جائے تو اس کے تکمیل کی ہمارے ہاں یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ مکمل پرسنالٹی ہے ہمارے دنیا کے اعتبار اور زاویے سے، کہ یہ تنقید کو برداشت کر لیتا ہے، یہ اختلاف کو برداشت کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں اختلاف کو برداشت کرنے کا بالکل رواج نہیں رہا، اور اختلاف کرنے والا اس چیز سے اختلاف نہیں کرتا، وہ اس کی ذات سے بھی اب اختلاف کرتا ہے۔ ہم اگر کسی کو پسند کر لیں تو ہماری یہ عادت ہے کہ جس کو ہم پسند کر لیں اس کی خامیاں بھی ہمیں پسند ہوتی ہیں،
اور ہم جس کو پسند نہ کریں اس کی خوبیاں بھی پھر ہمیں خامیاں نظر آتی ہیں. یہ ہمارا انداز ایسا ہے. ہم اس میں فنڈامنٹل ہوتے ہیں، کٹڑ ہو جاتے ہیں، کٹر نظریات کے حامل ہو جاتے ہیں ہم، کہ ہمارا جس کو ہم نے مان لیا. مثلا اب جو عمران خان کو مانتے ہیں وہ عمران خان کو مرشد کہتے ہیں، اور جو نواز شریف کو مانتے ہیں وہ نواز شریف کو ولی کہتے ہیں. حالانکہ وہ نہ دونوں مرشد ہیں نہ ولی ہیں. انسان ہے، خوبیاں اور خامیاں انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں. تو کسی میں بھی خوبی ہو تو اس کو اعتراف کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، خامی ہو تو اس پر مثبت تنقید کرنی چاہیے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ اختلاف کرتے ہیں تو علمی کرتے ہیں، جب وہ اختلاف کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں. اور میں اپنے دوستوں کو ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی بات سناتا ہے تو اس کے نقطہ نظر کو سمجھیں، اس کی بات سنیں تو صحیح. میں نے کچھ لوگوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے، مباحثہ کرتے ہوئے، کہ وہ اگلے بندے کی بات نہیں سن رہے ہوتے، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چپ کرے اور ہم حملہ کریں. بس یہ چپ کرے اور اس کی بات آدھی ابھی منہ میں اور ہم حملہ کر دیں کہ یہ تم نے کیا کیا، تو تم کیسے بات کرتے ہو، فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، تو ہم اپنے دلائل کے انبار لگائیں. تو یہ اختلاف کا طریقہ نہیں ہے. اختلاف کا حسن یہ ہے کہ اگلے بندے کی بات آرام سے سنو اور اس کو بات سناؤ، اور جاہل سے کبھی اختلاف نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا. جب جاہل سے مخاطب ہو تو اس کو سیلیوٹ کرو، کیونکہ وہ دلیل کی دنیا میں بات کرنے والا بندہ نہیں ہے. تو بات اس سے کرو جو دلیل کی دنیا کا بندہ ہو. تو ہمارے ہاں یہ اختلاف کرنا یہ علم ہے. ہم مخالفت نہیں کرتے، مخاصمت کرتے ہیں، ہم دشمنی کر لیتے ہیں کہ اس نے ہماری رائے کی مخالف رائے کیوں کی. تو بھئی آپ پر وہی تو نہیں آتی کہ آپ کی رائے 100% ٹھیک ہے. جن پر وہی آتی تھی وہ بھی سن لیتے تھے لوگوں کی کہ ہاں کہو کیا کہتے ہیں، ان سے بھی اختلاف کر لیتے تھے، لیکن وہ ادب کے دائرے میں اختلاف کیا کرتے تھے. مثلا رسول اللہ سرکار غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تو لوگوں نے عرض کی کہ حضرت سرکار بھوک ہے تو ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، تو اگر آپ حکم دیں تو اونٹ ذبح کر لیں. فرمایا کر لو. لوگوں نے اونٹ لٹا لیے تو حضرت عمر آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیوں اونٹ لٹا رکھے؟ کہا ذبح کرنے لگی. تو آپ نے فرمایا نہ کرو، اونٹ ذبح نہ کرو. تو انہوں نے کہا عمر رسول اللہ نے اجازت دے دی ہے، تم کون ہو؟ کہا ٹھہرو، ایک بار مجھے حضور سے پھر بات کر لینے دو. تو یہ ہے سبق سیرت نبوی سے. اب رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ایک بار فرما دیا ہے کہ ذبح کر دو تو اب کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا عمر بتا کیوں ذبح نہ کریں، اس کی دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہیں ان پر ہمارا بوجھ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، صحرا کا سفر ہے، اگر اونٹ ذبح کر کے لوگ کھا گئے تو ہمارا بوجھ اٹھا کر مدینے کون لے جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا عمر ٹھیک کہتا ہے، اس کی رائے کو مان لو اور جو پہلے میں نے حکم دیا تھا اس کو واپس لے لو. تو کیا اس سے رسول اللہ کا نعوذ باللہ کوئی شخصیت میں فرق آ گیا؟ آپ کی قد گھٹ گیا جو آپ نے کہا کہ وہ پہلے والا حکم واپس لے لو اور یہ دوبارہ حکم ہے؟ نہیں، حضور حضور ہی تھے. بڑا بڑا ہی ہوتا ہے، بڑا آدمی بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. اور اپنی رائے کو بدلنا، یہ پتھر ہیں جو اپنی جگہ نہیں بدلتے. انسان اپنی آراء بدلتا رہتا ہے، انسان کی آراء مختلف ہوتی رہتی ہے. پتھر نہیں بدلتے، انسان بدلتے ہیں. تو رائے پر کبھی جمود طاری نہ کریں کہ میں نے یہ بات کر دی ہے اب چاہے غلط ہے میں اس پر ڈٹا رہوں گا، یہ بھی جہالت ہے. غلط بات پر کبھی نہ ڈٹو اور اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لینا، یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. حالانکہ حضور غلطی نہیں کرتے،
یہ نہ کوئی سمجھے کہ حضور نے غلط حکم دیا تھا، وہ ہو جاتا تو وہ بھی ٹھیک تھا۔ حضور کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اگر دو میں سے ایک کو کریں تو دو بہترین میں سے ایک زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حضور کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کی کہ حضور نے فرمایا تو اب یہ لوگ بھوکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ایک بس دسترخوان بچھایا، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور اعلان کیا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے۔ تو سب لشکر، کسی سے کھجور نکلی، کسی سے چھوارا نکلا، کسی سے پنیر نکلا، لا کر انہوں نے وہ اس چمڑے کے ایک دسترخوان پر ڈھیر کیا۔ تو حضرت عمر نے کی سرکار اب اس پر برکت کی دعا پڑھیں اور سب سے کہے کھا لیں، اونٹ بھی بچ جائیں گے اور آپ کی دعا سے کھانا بھی ہو جائے گا۔ تو اختلاف رائے کو برداشت کرنا یہ علم اور حلم کی اور بڑے لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ جاہل آدمی اختلاف رائے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، پڑھا لکھا بندہ دلیل کے تابع ہوتا ہے۔ یہ جملہ نوٹ کر، اب شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں یا دلیل کو ماننے والے ہیں، یہ اپنے اندر آپ ٹیسٹ لگا لیں۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ وہ اپنی حیات کے آخری لمحات میں تھے، زندگی ان کی ختم ہو رہی تھی، تو کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے میت کے پاس رونے سے میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ٹھیک ہے۔ جب لوگ اٹھ گئے تو ان اٹھنے والوں میں ایک صحابی بھی تھے، وہ جو پاس سن رہے تھے، وہ اما عائشہ کے پاس گئے۔ ایسا علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے مسلم شریف کے مقدمہ میں۔ وہ اما عائشہ کے پاس گئے اور عرض کی کہ آج عمر سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، تو کیا یہ درست ہے، حدیث کا مفہوم اور اس کی امپلیمنٹیشن درست ہے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ عمر پر رحم فرمائے، حدیث ٹھیک ہے مگر وہ اس لیے نہیں ہے۔ میت کے پاس رونے سے میت کے گناہوں میں اور اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، یہ حدیث کافروں کے بارے میں ہے۔ ایمان والوں کے لیے حکم قرآن کا یہ ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ مطلب روؤں میں اور عذاب اس کو کیوں ہو، غلطی تو میں کر رہا ہوں۔ کافر کے پاس جب اس کے رشتہ دار روتے ہیں تو اس کے بوجھ میں اور اضافہ ہوتا ہے، مومن کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے اما عائشہ کی بات کو تسلیم کیا حضرت عمر کی بات کے مقابلے میں، حالانکہ حضرت عمر بڑے تھے، لیکن حضرت عائشہ کی بات تسلیم کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہاں اللہ کے قرآن کی آیت بطور دلیل موجود تھی کہ ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے، گناہ ایک کرے تو دوسرے پر اس کا بوجھ نہیں لادا جائے گا۔ تو اختلاف کرنا اور اختلاف کو قبول کرنا یہ اہل علم کا طریقہ ہے، اور ہمارے اسلاف اختلاف کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان فقہی مسائل میں، جزیات میں اور فروعات میں اختلاف تھا۔ صحابہ کرتے تھے، اہل بیت کرتے تھے، حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان اختلاف ہو جاتا تھا بعض امور میں، بلکہ بعض امور میں امام حسن اور حضرت علی کی آپس میں رائے مختلف ہوا کرتی تھی، یہ تاریخی روایات ہیں۔ اور صحابہ کرام کی آپس میں آراء مختلف ہوتی تھی۔ تو ائمہ کی آپس میں آراء مختلف ہیں، اگر آراء مختلف نہ ہوتی تو شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی یہ فقہی جو مذاہب ہیں یہ وجود میں ہی نہ آتے۔ اگر علماء میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگ تھے امت کے، امام احمد حنبل تھے، مالک تھے، شافعی تھے، امام اعظم تھے، اگر وہ پڑھے لکھے لوگ اختلاف نہ کرتے تو یہ چار مذاہب کیسے ہوتے اہل سنت؟ ان چار مذاہب کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اختلاف تھا، فروعات میں، مسائل کی جزیات میں اختلاف ہوا تھا، ہوتا تھا، اب بھی ہے، کرتے رہیں گے۔ یہ اختلاف تو رحمت ہے، یہ اختلاف ہے جس کو حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو وہ اختلاف تھا علمی،
اور اس اختلاف کا عالم یہ تھا کہ اگر ایک امام، اللہ اکبر، غالباً امام مالک کے بارے میں نے پڑھا ہے، میرے ذہن میں آتا ہے، تو آپ امام اعظم کے مزار پر گئے تو وہاں جا کر اپنے مذہب پر نہیں، ان کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا فرمائی. کہ یہ بزرگوں کے اختلاف کا رنگ تھا اور انداز تھا کہ وہ اختلاف ادب سے کرتے تھے. ہم تنقید اور اختلاف کرتے ہیں اگلے بندے کی توہین کرنے کے لیے. ہم پہلے کہتے ہیں تو جاہل ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یہ بات یوں نہیں یوں ہے. بھائی آپ نے جاہل کی ڈگری تو پہلے جاری کر دی، اب آپ کی اچھی بات بھی وہ قبول نہیں کرے گا. تو اگلے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ بڑے داڑھی والے تھے اور بڑے ماشاءاللہ عمر رسیدہ تھے. وہ وضو فرما رہے تھے تو ان کا وضو غلط تھا. تو ایک نوجوان پڑھا لکھا تھا. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ بابا جی آپ وضو غلط کر لیں. اس نے کہا بابا جی میں وضو کرتا ہوں، آپ بڑی عمر والے ہیں، ذرا دیکھ کے بتائیے گا میں نے وضو غلط تو نہیں کیا کہیں. اب جب انہوں نے وضو کیا تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا یار مجھے لگتا ہے تو ٹھیک کر رہا تھا، میں نے غلط کیا ہوا ہے، چلیں آج سے میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں. تو یہ ہے اصول تنقید کہ مقصد اگلے بندے کی اصلاح ہے. تو اختلاف رائے انسانوں میں پایا جاتا ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ ان کی آراء مختلف ہوتی ہیں، اور یہ رحمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے آراء کا مختلف ہونا. یہ زحمت اس وقت بنتی ہے جب جاہل اختلاف کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کا اختلاف امت کی رحمت ہے. سو عزیزو اور دوستو، اگر کسی سے اختلاف کرنا پڑے تو ضرور کریں، مگر علمی دائرے میں کریں. اختلاف کریں دلیل کے ساتھ کریں، اختلاف کریں آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کریں. اختلاف کریں مگر اختلاف کے اصول و ضوابط کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اختلاف کیا کریں. اختلاف کرنا پڑھے لکھے لوگوں کا حق ہے، یہ رائٹ ہے، لیکن اختلاف کرتے ہوئے یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کہ اگلا بندہ ان پڑھ ہے اور وہ جاہل ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ وہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم اپنی رائے میں غلط ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ہم سے اختلاف کرتا ہے اور وہ اس کے نقائص سے ہمیں آگاہ کرتا ہے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. سو بھائی عزیزوں اور ساتھیوں، یہ آج کا سبق آپ کو جو یہ میں ان پڑھ سا بندہ پڑھا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اختلاف کرنا سیکھ لیں. ہم آئے روز دن رات گھر میں، بیٹھک میں، بازار میں، دکان میں، کاروبار میں، بزنس میں، کھیت میں، مسجد میں، مدرسہ میں، ہر جگہ ہمیں اختلاف کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے آداب سے واقفیت نہیں. تو اختلاف کے آداب سیکھ لیں. بس یہ آج کا سبق تھا کہ اختلاف کریں مگر ادب کے ساتھ کریں. تنقید کریں مگر اصلاح کے لیے کریں. تنقید توہین کے لیے نہ کریں. کریں ضرور کریں. اب باپ کا حق ہے کہ وہ بیٹے پر تنقید کرے. باپ کا رائٹ ہے، اسے اللہ نے یہ حق دیا ہے، اسے شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ بیٹے کے امور پر تنقید کرے. استاد کا حق ہے کہ وہ شاگرد پر تنقید کرے. بڑے کا حق ہے کہ وہ چھوٹے پر تنقید کرے، لیکن اصلاح کے لیے. توہین کرتے ہوئے نہ کریں، دوسروں کو ڈیگریڈ نہ کریں تنقید کرتے ہوئے، دوسروں کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. تنقید ایسے کریں کہ اسے مزہ آ جائے کہ کسی نے مجھے بات سمجھائی. ڈیگریڈ نہ کریں. تنقید ضرور کریں. اگر ایک باس ہے، استاد ہے، تو اس کا کوئی شاگرد ہے جو اس کے نیچے کام کرتا ہے یا اسے سیکھ رہا ہے تو اسے سکھانا اس کی ذمہ داری ہے. وہ تنقید نہیں کرے گا تو وہ کیسے سیکھے گا؟ کبھی نہیں سیکھے گا. تو سکھانے کے لیے اپنے اندر تنقید کرنے کا اور سکھانے کا جو اصل حسن ہے وہ سمجھ کر پھر تنقید کریں کہ میرا مقصد اس کو سکھانا ہے. بندے کو تنقید کریں. پنجابی میں کہتے ہیں اسے سوٹا نہ ماریں. تنقید کریں، سوٹا نہ ماریں. تو تنقید کرنی چاہیے، یہ حق ہے. بڑوں کا حق ہے چھوٹوں پر تنقید کریں. اور یہ حسن ہے زندگی کا. تو ہمیں تنقید کرنی چاہیے، تنقید سیکھ کر.
کیونکہ اسلام میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں تنقید کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔